قبول کر ہی لیا ہے۔ تو یہاں پر دوسری طرف ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ زکی جب گھر میں آ جاتی ہیں تو وہاں پر عزمیہ اسے بتاتی ہیں کہ میں آپ سے دل سے محبت کرتا ہوں اور آپ کی وجہ سے آج میں بالکل بھی ٹھیک ہوں۔ اگر آپ نہیں ہوتے تو مجھے اپنی محبت کیسے ملتی؟ آپ نے میرے شریر سے نہیں مجھ سے محبت کی ہے، اور میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی میرے ساتھ اس طرح مخلص رہے تو میں بھی اس کے ساتھ اسی طرح مخلص رہوں گی۔ یہاں پر زکی اسے بتاتے ہیں کہ میں تو آپ کو کبھی بھی چھوڑنے کی بات ہی نہیں کرتا، اور نہ میں نے اس طرح کا کبھی سوچا ہے، لیکن مجھے بہت برا لگا اس ٹائم جو کہ میں نے اس کو دیکھا۔ یہاں پر زکی اسے بتاتے ہیں چلو ٹھیک ہے، آخرکار گناہگار کو گناہ مل ہی چکی ہیں۔ یہاں پر پردیم کو سزائے موت دینے والے تھے، لیکن یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ عزمیہ کے گھر میں یہاں پر پردیم کی امی آ ہی جاتی ہیں، اسے یہی بتاتی ہیں کہ بیٹا میرے بیٹے کو معاف کر لو، کیونکہ یہاں پر آخرکار وہ آپ کے چچیرے بھائی ہیں، یہ تو آپ کو پتہ ہے، ابھی وہ آپ کے ساتھ اس طرح غلط کرے گا یہ تو ہم لوگوں کو اندازہ نہیں ہے تھا۔ لیکن یہاں پر عزمیہ بھی اسے بتاتی ہیں کہ نہیں آنٹی، اس کی وجہ سے میری امی آج اسپتال میں اپنی موت کے بیچ میں لڑ رہی ہیں، تو کیا میں اسے کیسے معاف کر سکتی ہوں؟ تو اسے بتاتے ہیں جب یہاں پر عزمیہ کی امی کی موت ہو جاتی ہیں تو عزمیہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکتا، اور وہ یہاں پر آ ہی چکی تھی اور سب کو بتا چکی تھی کہ میں پردیم کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتی، اگر میں نے اس کو معاف کیا تو یہ اور لوگ اس سے عبرت لے کر یہ لوگ کرتے رہیں گے، لیکن میں کسی بھی حال میں پردیم کو معاف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ پردیم تو یہی سوچتا تھا کہ آخر کا یہ سب کچھ میں عزمیہ کے خان پہ ڈال دوں گا اور وہ اسے گرفتار کر کے یہاں پر اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دے گا اور یہاں پر میری بات بھی بن جائے گی، لیکن یہاں پر کیا پتا کہ عزمیہ نے یہاں پر اپنے محبت کو کبھی بھی ضائع ہونے نہیں دی، اس نے کبھی بھی یہاں پر زکی کو احساس نہیں دلایا کہ میں آپ سے محبت نہیں کرتی، اس نے زکی کو ہمیشہ یہی بتانے کی کوشش کی ہوئی ہے کہ زکی میں آپ سے دل سے محبت کرتی ہوں، اور اسی محبت کی وجہ سے آج یہ دونوں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو دوستو آخرکار دیکھتے ہیں کہ پردیم کو سزائے موت دے چکی ہے یا نہیں، کیونکہ یہاں پر پردیم کے والد صاحب بھی یہاں پر عزمیہ کو اور اس کے امی کو بچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن یہاں پر اس کی امی بچ نہیں جاتی، اور اس کی بھائی بھی یہاں پر پردیم کے ساتھ اس کے بہت برا سلوک کر دیتے ہیں۔ تو آخرکار ہوتا ہی کیا ہے دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہماری اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ابھی جا کر لائک کریں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویور، آج ہم بتائیں گے ڈرامہ میرے بنجو کے نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں۔ یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ زکی کو آخرکار برائی دے ہی دیتی ہیں، اسے یہی بتاتے ہیں کہ ہمیں پتا تھا لیکن ہمیں اصل مجرم کے پاس ہی جانا تھا، تو اس کی وجہ سے میں نے آپ کو گرفتار کیا ہوا تھا۔ تو یہاں پر پردیم آخرکار اپنے گناہ قبول کر ہی لیتے ہیں۔ اس کی امی کو تو یہی لگتا تھا کہ میرے بیٹے نے یہ سب کچھ نہیں کیا ہوا ہے، لیکن یہاں پر پردیم نے آخرکار اپنا جرم قبول کر ہی لیا ہے۔ تو یہاں پر دوسری طرف ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ زکی جب گھر میں آ جاتی ہیں تو وہاں پر عزمیہ اسے بتاتی ہیں کہ میں آپ سے دل سے محبت کرتا ہوں اور آپ کی وجہ سے آج میں بالکل بھی ٹھیک ہوں، اگر آپ نہیں ہوتے تو مجھے اپنی محبت کیسے ملتی؟ آپ نے میرے شریر سے نہیں مجھ سے محبت کی ہے، اور میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی میرے ساتھ اس طرح مخلص رہے تو میں بھی اس کے ساتھ اسی طرح مخلص رہوں گی۔ یہاں پر زکی اسے بتاتے ہیں کہ میں تو آپ کو کبھی بھی چھوڑنے کی بات ہی نہیں کرتا، اور نہ میں نے اس طرح کا کبھی سوچا ہے، لیکن مجھے بہت برا لگا اس ٹائم جو کہ میں نے اس کو دیکھا۔ یہاں پر زکی اسے بتاتے ہیں چلو ٹھیک ہے، آخرکار گناہگار کو گناہ مل ہی چکی ہیں۔ یہاں پر پردیم کو سزائے موت دینے والے تھے، لیکن یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ عزمیہ کے گھر میں یہاں پر پردیم کی امی آ ہی جاتی ہیں، اسے یہی بتاتی ہیں کہ بیٹا میرے بیٹے کو معاف کر لو، کیونکہ یہاں پر آخرکار وہ آپ کے چچیرے بھائی ہیں، یہ تو آپ کو پتہ ہے، ابھی وہ آپ کے ساتھ اس طرح غلط کرے گا یہ تو ہم لوگوں کو اندازہ نہیں ہے تھا۔ لیکن یہاں پر عزمیہ بھی اسے بتاتی ہیں کہ نہیں آنٹی، اس کی وجہ سے میری امی آج اسپتال میں اپنی موت کے بیچ میں لڑ رہی ہیں، تو کیا میں اسے کیسے معاف کر سکتی ہوں؟ تو اسے بتاتے ہیں جب یہاں پر عزمیہ کی امی کی موت ہو جاتی ہیں تو عزمیہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکتا، اور وہ یہاں پر آ ہی چکی تھی اور سب کو بتا چکی تھی کہ میں پردیم کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتی، اگر میں نے اس کو معاف کیا تو یہ اور لوگ اس سے عبرت لے کر یہ لوگ کرتے رہیں گے، لیکن میں کسی بھی حال میں پردیم کو معاف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔
پردیم تو یہی سوچتا تھا کہ آخر کا یہ سب کچھ میں ازمیہ کے خان پہ ڈال دوں گا اور وہ اسے گرفتار کر کے یہاں پر اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دے گا اور یہاں پر میری بات بھی بن جائے گی۔ لیکن یہاں پر کیا پتا کہ ازمیہ نے یہاں پر اپنے محبت کو کبھی بھی ضائع ہونے نہیں دی۔ اس نے کبھی بھی یہاں پر زکی کو احساس نہیں دلایا کہ میں آپ سے محبت نہیں کرتی۔ اس نے زکی کو ہمیشہ یہی بتانے کی کوشش کی ہوئی ہے کہ زکی میں آپ سے دل سے محبت کرتی ہوں، اور اسی محبت کی وجہ سے آج یہ دونوں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو دوستو آخرکار دیکھتے ہیں کہ پردیم کو سزائے موت دے چکی ہے یا نہیں، کیونکہ یہاں پر پردیم کے والد صاحب بھی یہاں پر ازمیہ کو اور اس کے امی کو بچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن یہاں پر اس کی امی بچ نہیں جاتی اور اس کی بھائی بھی یہاں پر پردیم کے ساتھ اس کے بہت برا سلوک کر دیتے ہیں۔ تو آخرکار ہوتا ہی کیا ہے دوستو؟ اگر ابھی تک آپ نے ہماری اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ابھی جا کر لائک کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویور، آج ہم بتائیں گے ڈرامہ میرے بنجو کے نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں۔ یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ زکی کو آخرکار برائی دے ہی دیتی ہیں، اسے یہی بتاتے ہیں کہ ہمیں پتا تھا لیکن ہمیں اصل مجرم کے پاس ہی جانا تھا، تو اس کی وجہ سے میں نے آپ کو گرفتار کیا ہوا تھا۔ تو یہاں پر پردیم آخرکار اپنے گناہ قبول کر ہی لیتے ہیں۔ اس کے امی کو تو یہی لگتا تھا کہ میرے بیٹے نے یہ سب کچھ نہیں کیا ہوا ہے، لیکن یہاں پر پردیم نے آخرکار اپنا جرم قبول کر ہی لیا ہے۔ تو یہاں پر دوسری طرف ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ زکی جب گھر میں آ جاتی ہیں تو وہاں پر ازمیہ اسے بتاتی ہیں کہ میں آپ سے دل سے محبت کرتا ہوں اور آپ کی وجہ سے آج میں بالکل بھی ٹھیک ہوں۔ اگر آپ نہیں ہوتے تو مجھے اپنے محبت کیسے ملتی؟ آپ نے میرے شریر سے نہیں مجھ سے محبت کی ہے، اور میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی میرے ساتھ اس طرح مخلص رہے تو میں بھی اس کے ساتھ اسی طرح مخلص رہوں گی۔ یہاں پر زکی اسے بتاتے ہیں کہ میں تو آپ کو کبھی بھی چھوڑنے کی بات ہی نہیں کرتا اور نہ میں نے اس طرح کا کبھی سوچا ہے، لیکن مجھے بہت برا لگا اس ٹائم جو کہ میں نے اس کو دیکھا۔ یہاں پر زکی اسے بتاتے ہیں چلو ٹھیک ہے، آخرکار گناہگار کو گناہ مل ہی چکی ہیں۔ یہاں پر پردیم کو سزائے موت دینے والے تھے، لیکن یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ازمیہ کے گھر میں یہاں پر پردیم کی امی آ ہی جاتی ہیں، اسے یہی بتاتی ہیں کہ بیٹا میرے بیٹے کو معاف کر لو، کیونکہ یہاں پر آخرکار وہ آپ کے چچیرے بھائی ہیں، یہ تو آپ کو پتہ ہے، ابھی وہ آپ کے ساتھ اس طرح غلط کرے گا یہ تو ہم لوگوں کو اندازہ نہیں ہے تھا۔ لیکن یہاں پر ازمیہ بھی اسے بتاتی ہیں کہ نہیں آنٹی، اس کی وجہ سے میری امی آج اسپتال میں اپنی موت کے بیچ میں لڑ رہی ہیں، تو کیا میں اسے کیسے معاف کر سکتی ہوں؟ تو اسے بتاتے ہیں جب یہاں پر ازمیہ کی امی کی موت ہو جاتی ہیں تو ازمیہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکتا، اور وہ یہاں پر آ ہی چکی تھی اور سب کو بتا چکی تھی کہ میں پردیم کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتی۔ اگر میں نے اس کو معاف کیا تو یہ اور لوگ اس سے عبرت لے کر یہ لوگ کرتے رہیں گے، لیکن میں کسی بھی حال میں پردیم کو معاف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ پردیم تو یہی سوچتا تھا کہ آخر کا یہ سب کچھ میں ازمیہ کے خان پہ ڈال دوں گا اور وہ اسے گرفتار کر کے یہاں پر اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دے گا اور یہاں پر میری بات بھی بن جائے گی۔ لیکن یہاں پر کیا پتا کہ ازمیہ نے یہاں پر اپنے محبت کو کبھی بھی ضائع ہونے نہیں دی۔ اس نے کبھی بھی یہاں پر زکی کو احساس نہیں دلایا کہ میں آپ سے محبت نہیں کرتی۔ اس نے زکی کو ہمیشہ یہی بتانے کی کوشش کی ہوئی ہے کہ زکی میں آپ سے دل سے محبت کرتی ہوں، اور اسی محبت کی وجہ سے آج یہ دونوں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو دوستو آخرکار دیکھتے ہیں کہ پردیم کو سزائے موت دے چکی ہے یا نہیں، کیونکہ یہاں پر پردیم کے والد صاحب بھی یہاں پر ازمیہ کو اور اس کے امی کو بچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن یہاں پر اس کی امی بچ نہیں جاتی اور اس کی بھائی بھی یہاں پر پردیم کے ساتھ اس کے بہت برا سلوک کر دیتے ہیں۔ تو آخرکار ہوتا ہی کیا ہے دوستو؟ اگر ابھی تک آپ نے ہماری اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ابھی جا کر لائک کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویور، آج ہم بتائیں گے ڈرامہ میرے بنجو کے نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں۔ یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ زکی کو آخرکار برائی دے ہی دیتی ہیں، اسے یہی بتاتے ہیں کہ ہمیں پتا تھا لیکن ہمیں اصل مجرم کے پاس ہی جانا تھا، تو اس کی وجہ سے میں نے آپ کو گرفتار کیا ہوا تھا۔ تو یہاں پر پردیم آخرکار اپنے گناہ قبول کر ہی لیتے ہیں۔ اس کے امی کو تو یہی لگتا تھا کہ میرے بیٹے نے یہ سب کچھ نہیں کیا ہوا ہے، لیکن یہاں پر پردیم نے آخرکار اپنا جرم قبول کر ہی لیا ہے۔ تو یہاں پر دوسری طرف ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ زکی جب گھر میں آ جاتی ہیں تو وہاں پر ازمیہ
उसे बताती हैं कि मैं आपसे दिल से मोहब्बत करता हूँ और आपकी वजह से आज मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ। अगर आप नहीं होते तो मुझे अपनी मोहब्बत कैसे मिलती। आपने मेरे शरीर से नहीं मुझसे मोहब्बत की है और मैं भी यही चाहता हूँ कि अगर कोई भी मेरे साथ इस तरह मुखलिस रहे तो मैं भी उसके साथ इसी तरह मुखलिस रहूँगी। यहाँ पर ज़की उसे बताते हैं कि मैं तो आपको कभी भी छोड़ने की बात ही नहीं करता और ना मैंने इस तरह का कभी सोचा है, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा उस टाइम जो कि मैंने उसको देखा। यहाँ पर ज़की उसे बताते हैं कि चलो ठीक है, आखिरकार गुनाहगार को गुनाह मिल ही चुकी हैं। यहाँ पर परदीन को सजाई मौत देने वाले थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आज़मिया के घर में यहाँ पर परदीन की अम्मी आ ही जाती हैं। उसे यही बताती हैं कि बेटा मेरे बेटे को माफ़ कर लो, क्योंकि यहाँ पर आखिरकार वो आपके चचेरे भाई हैं। ये तो आपको पता है, अभी वो आपके साथ इस तरह गलत करेगा ये तो हम लोगों को अंदाज़ा नहीं है था। लेकिन यहाँ पर अज़मिया भी उसे बताती हैं कि नहीं आंटी, उसकी वजह से मेरी अम्मी आज अस्पताल में अपनी मौत के बीच में लड़ रही हैं, तो क्या मैं उसे कैसे माफ़ कर सकती हूँ। तो उसे बताते हैं जब यहाँ पर अज़मिया की अम्मी की मौत हो जाती है तो अज़मिया ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकता और वो यहाँ पर आ ही चुकी थी और सबको बता चुकी थी कि मैं परदीन को कभी भी माफ़ नहीं कर सकती। अगर मैंने इसको माफ़ किया तो ये और इस लोग इससे इबरत लेकर ये लोग करते रहेंगे, लेकिन मैं किसी भी हाल में परदीन को माफ़ करने वालों में से नहीं हूँ। परदीन तो यही सोचता था कि आखिरकार ये सब कुछ मैं अज़मिया के खान पे डाल दूंगा और वो उसे गिरफ्तार करके यहाँ पर अपनी बीवी को भी छोड़ देगा और यहाँ पर मेरी बात भी बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या पता कि अज़मिया ने यहाँ पर अपने मोहब्बत को कभी भी ज़ाया होने नहीं दी। उसने कभी भी यहाँ पर ज़की को एहसास नहीं दिलाया कि मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती। उसने ज़की को हमेशा यही बताने की कोशिश की हुई है कि ज़की मैं आपसे दिल से मोहब्बत करती हूँ और उसी मोहब्बत की वजह से आज ये दोनों लोग एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो दोस्तों आखिरकार देखते हैं कि परदीन को सज़ाई मौत दे चुकी है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर परदीन के वालिद साहब भी यहाँ पर अज़मिया को और उसके अम्मी को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर उसकी अम्मी बच नहीं जाती और उसकी भाई भी यहाँ पर परदीन के साथ उसके बहुत बुरा सलूक कर देते हैं। तो आखिरकार होता ही क्या है दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर लाइक करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज हम बताएंगे ड्रामा मेरे बंजो के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ज़की को आखिरकार बराई दे ही देती हैं। उसे यही बताते हैं कि हमें पता था लेकिन हमें असल मुजरिम के पास ही जाना था, तो इसकी वजह से मैंने आपको गिरफ्तार किया हुआ था। तो यहाँ पर परदीन आखिरकार अपने गुनाह कबूल कर ही लेते हैं। उसके अम्मी को तो यही लगता था कि मेरे बेटे ने ये सब कुछ नहीं किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर परदीन ने आखिरकार अपना जुर्म कबूल कर ही लिया है। तो यहाँ पर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि ज़की जब घर में आ जाती हैं तो वहाँ पर अज़मिया उसे बताती हैं कि मैं आपसे दिल से मोहब्बत करता हूँ और आपकी वजह से आज मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ। अगर आप नहीं होते तो मुझे अपनी मोहब्बत कैसे मिलती। आपने मेरे शरीर से नहीं मुझसे मोहब्बत की है और मैं भी यही चाहता हूँ कि अगर कोई भी मेरे साथ इस तरह मुखलिस रहे तो मैं भी उसके साथ इसी तरह मुखलिस रहूँगी। यहाँ पर ज़की उसे बताते हैं कि मैं तो आपको कभी भी छोड़ने की बात ही नहीं करता और ना मैंने इस तरह का कभी सोचा है, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा उस टाइम जो कि मैंने उसको देखा। यहाँ पर ज़की उसे बताते हैं चलो ठीक है, आखिरकार गुनाहगार को गुनाह मिल ही चुकी हैं। यहाँ पर परदीन को सजाई मौत देने वाले थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अज़मिया के घर में यहाँ पर परदीन की अम्मी आ ही जाती हैं। उसे यही बताती हैं कि बेटा मेरे बेटे को माफ़ कर लो, क्योंकि यहाँ पर आखिरकार वो आपके चचेरे भाई हैं। ये तो आपको पता है, अभी वो आपके साथ इस तरह गलत करेगा ये तो हम लोगों को अंदाज़ा नहीं है था। लेकिन यहाँ पर अज़मिया भी उसे बताती हैं कि नहीं आंटी, उसकी वजह से मेरी अम्मी आज अस्पताल में अपनी मौत के बीच में लड़ रही हैं, तो क्या मैं उसे कैसे माफ़ कर सकती हूँ। तो उसे बताते हैं जब यहाँ पर अज़मिया की अम्मी की मौत हो जाती है तो अज़मिया ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकता और वो यहाँ पर आ ही चुकी थी और सबको बता चुकी थी कि मैं परदीन को कभी भी माफ़ नहीं कर सकती। अगर मैंने इसको माफ़ किया तो ये और इस लोग इससे इबरत लेकर ये लोग करते रहेंगे, लेकिन मैं किसी भी हाल में परदीन को माफ़ करने वालों में से नहीं हूँ। परदीन तो यही सोचता था कि आखिरकार ये सब कुछ मैं अज़मिया के
خان پہ ڈال دوں گا اور وہ اسے گرفتار کر کے یہاں پر اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دے گا اور یہاں پر میری بات بھی بن جائے گی۔ لیکن یہاں پر کیا پتا کہ ازمیہ نے یہاں پر اپنے محبت کو کبھی بھی ضائع ہونے نہیں دی۔ اس نے کبھی بھی یہاں پر زکی کو احساس نہیں دلایا کہ میں آپ سے محبت نہیں کرتی۔ اس نے زکی کو ہمیشہ یہی بتانے کی کوشش کی ہوئی ہے کہ زکی میں آپ سے دل سے محبت کرتی ہوں، اور اسی محبت کی وجہ سے آج یہ دونوں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو دوستو آخرکار دیکھتے ہیں کہ پردیم کو سزائے موت دے چکی ہے یا نہیں، کیونکہ یہاں پر پردیم کے والد صاحب بھی یہاں پر ازمیہ کو اور اس کے امی کو بچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن یہاں پر اس کی امی بچ نہیں جاتی اور اس کی بائی بھی یہاں پر پردیم کے ساتھ اس کے بہت برا سلوک کر دیتے ہیں۔ تو آخرکار ہوتا ہی کیا ہے دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہماری اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ابھی جا کر لائک کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویور، آج ہم بتائیں گے ڈرامہ میرے بنجوں کے نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں۔ یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ زکی کو آخرکار برائی دے ہی دیتی ہیں۔ اسے یہی بتاتے ہیں کہ ہمیں پتا تھا لیکن ہمیں اصل مجرم کے پاس ہی جانا تھا، تو اس کی وجہ سے میں نے آپ کو گرفتار کیا ہوا تھا۔ تو یہاں پر پردیم آخرکار اپنے گناہ قبول کر ہی لیتے ہیں۔ اس کے امی کو تو یہی لگتا تھا کہ میرے بیٹے نے یہ سب کچھ نہیں کیا ہوا ہے، لیکن یہاں پر پردیم نے آخرکار اپنا جرم قبول کر ہی لیا ہے۔ تو یہاں پر دوسری طرف ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ زکی جب گھر میں آ جاتی ہیں تو وہاں پر ازمیہ اسے بتاتی ہیں کہ میں آپ سے دل سے محبت کرتا ہوں اور آپ کی وجہ سے آج میں بالکل بھی ٹھیک ہوں۔ اگر آپ نہیں ہوتے تو مجھے اپنے محبت کیسے ملتی؟ آپ نے میرے شریر سے نہیں مجھ سے محبت کی ہے، اور میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی میرے ساتھ اس طرح مخلص رہے تو میں بھی اس کے ساتھ اسی طرح مخلص رہوں گی۔ یہاں پر زکی اسے بتاتے ہیں کہ میں تو آپ کو کبھی بھی چھوڑنے کی بات ہی نہیں کرتا اور نہ میں نے اس طرح کا کبھی سوچا ہے، لیکن مجھے بہت برا لگا اس ٹائم جو کہ میں نے اس کو دیکھا۔ یہاں پر زکی اسے بتاتے ہیں چلو ٹھیک ہے، آخرکار گناہگار کو گناہ مل ہی چکی ہیں۔ یہاں پر پردیم کو سزائے موت دینے والے تھے، لیکن یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ازمیہ کے گھر میں یہاں پر پردیم کی امی آ ہی جاتی ہیں۔ اسے یہی بتاتی ہیں کہ بیٹا میرے بیٹے کو معاف کر لو، کیونکہ یہاں پر آخرکار وہ آپ کے چچیرے بھائی ہیں، یہ تو آپ کو پتہ ہے، ابھی وہ آپ کے ساتھ اس طرح غلط کرے گا یہ تو ہم لوگوں کو اندازہ نہیں ہے تھا۔ لیکن یہاں پر ازمیہ بھی اسے بتاتی ہیں کہ نہیں آنٹی، اس کی وجہ سے میری امی آج اسپتال میں اپنے موت کے بیچ میں لڑ رہی ہیں، تو کیا میں اسے کیسے معاف کر سکتی ہوں؟ تو اسے بتاتے ہیں جب یہاں پر ازمیہ کی امی کی موت ہو جاتی ہیں تو ازمیہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکتا، اور وہ یہاں پر آ ہی چکی تھی اور سب کو بتا چکی تھی کہ میں پردیم کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتی۔ اگر میں نے اس کو معاف کیا تو یہ اور اس سے عبرت لے کر یہ لوگ کرتے رہیں گے، لیکن میں کسی بھی حال میں پردیم کو معاف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ پردیم تو یہی سوچتا تھا کہ آخر کا یہ سب کچھ میں ازمیہ کے خان پہ ڈال دوں گا اور وہ اسے گرفتار کر کے یہاں پر اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دے گا اور یہاں پر میری بات بھی بن جائے گی۔ لیکن یہاں پر کیا پتا کہ ازمیہ نے یہاں پر اپنے محبت کو کبھی بھی ضائع ہونے نہیں دی۔ اس نے کبھی بھی یہاں پر زکی کو احساس نہیں دلایا کہ میں آپ سے محبت نہیں کرتی۔ اس نے زکی کو ہمیشہ یہی بتانے کی کوشش کی ہوئی ہے کہ زکی میں آپ سے دل سے محبت کرتی ہوں، اور اسی محبت کی وجہ سے آج یہ دونوں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو دوستو آخرکار دیکھتے ہیں کہ پردیم کو سزائے موت دے چکی ہے یا نہیں، کیونکہ یہاں پر پردیم کے والد صاحب بھی یہاں پر ازمیہ کو اور اس کے امی کو بچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن یہاں پر اس کی امی بچ نہیں جاتی اور اس کی بائی بھی یہاں پر پردیم کے ساتھ اس کے بہت برا سلوک کر دیتے ہیں۔ تو آخرکار ہوتا ہی کیا ہے دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہماری اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ابھی جا کر لائک کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویور، آج ہم بتائیں گے ڈرامہ میرے بنجوں کے نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں۔ یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ زکی کو آخرکار برائی دے ہی دیتی ہیں۔ اسے یہی بتاتے ہیں کہ ہمیں پتا تھا لیکن ہمیں اصل مجرم کے پاس ہی جانا تھا، تو اس کی وجہ سے میں نے آپ کو گرفتار کیا ہوا تھا۔ تو یہاں پر پردیم آخرکار اپنے گناہ قبول کر ہی لیتے ہیں۔ اس کے امی کو تو یہی لگتا تھا کہ میرے بیٹے نے یہ سب کچھ نہیں کیا ہوا ہے، لیکن یہاں پر پردیم نے آخرکار اپنا جرم قبول کر ہی لیا ہے۔ تو یہاں پر دوسری طرف ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ زکی جب گھر میں آ جاتی ہیں تو وہاں پر ازمیہ اسے بتاتی ہیں کہ میں آپ سے دل سے محبت کرتا ہوں
اور آپ کی وجہ سے آج میں بالکل بھی ٹھیک ہوں۔ اگر آپ نہیں ہوتے تو مجھے اپنی محبت کیسے ملتی؟ آپ نے میرے شریر سے نہیں مجھ سے محبت کی ہے، اور میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی میرے ساتھ اس طرح مخلص رہے تو میں بھی اس کے ساتھ اسی طرح مخلص رہوں گی۔ یہاں پر ذکی اسے بتاتے ہیں کہ میں تو آپ کو کبھی بھی چھوڑنے کی بات ہی نہیں کرتا، اور نہ میں نے اس طرح کا کبھی سوچا ہے، لیکن مجھے بہت برا لگا اس ٹائم جو کہ میں نے اس کو دیکھا۔ یہاں پر ذکی اسے بتاتے ہیں چلو ٹھیک ہے، آخرکار گناہگار کو گناہ مل ہی چکی ہیں۔ یہاں پر پردیم کو سزائے موت دینے والے تھے، لیکن یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ازمیہ کے گھر میں یہاں پر پردیم کی امی آ ہی جاتی ہیں، اسے یہی بتاتی ہیں کہ بیٹا میرے بیٹے کو معاف کر لو، کیونکہ یہاں پر آخرکار وہ آپ کے چچیرے بھائی ہیں، یہ تو آپ کو پتہ ہے، ابھی وہ آپ کے ساتھ اس طرح غلط کرے گا یہ تو ہم لوگوں کو اندازہ نہیں ہے تھا۔ لیکن یہاں پر ازمیہ بھی اسے بتاتی ہیں کہ نہیں آنٹی، اس کی وجہ سے میری امی آج اسپتال میں اپنی موت کے بیچ میں لڑ رہی ہیں، تو کیا میں اسے کیسے معاف کر سکتی ہوں؟ تو اسے بتاتے ہیں جب یہاں پر ازمیہ کی امی کی موت ہو جاتی ہیں تو ازمیہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکتا، اور وہ یہاں پر آ ہی چکی تھی اور سب کو بتا چکی تھی کہ میں پردیم کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتی، اگر میں نے اس کو معاف کیا تو یہ اور لوگ اس سے عبرت لے کر یہ لوگ کرتے رہیں گے، لیکن میں کسی بھی حال میں پردیم کو معاف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ پردیم تو یہی سوچتا تھا کہ آخر کا یہ سب کچھ میں ازمیہ کے خان پہ ڈال دوں گا، اور وہ اسے گرفتار کر کے یہاں پر اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دے گا اور یہاں پر میری بات بھی بن جائے گی، لیکن یہاں پر کیا پتا کہ ازمیہ نے یہاں پر اپنے محبت کو کبھی بھی ضائع ہونے نہیں دی، اس نے کبھی بھی یہاں پر ذکی کو احساس نہیں دلایا کہ میں آپ سے محبت نہیں کرتی، اس نے ذکی کو ہمیشہ یہی بتانے کی کوشش کی ہوئی ہے کہ ذکی میں آپ سے دل سے محبت کرتی ہوں، اور اسی محبت کی وجہ سے آج یہ دونوں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو دوستو آخرکار دیکھتے ہیں کہ پردیم کو سزائے موت دے چکی ہے یا نہیں، کیونکہ یہاں پر پردیم کے والد صاحب بھی یہاں پر ازمیہ کو اور اس کے امی کو بچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن یہاں پر اس کی امی بچ نہیں جاتی، اور اس کی بھائی بھی یہاں پر پردیم کے ساتھ اس کے بہت برا سلوک کر دیتے ہیں۔ تو آخرکار ہوتا ہی کیا ہے دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہماری اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ابھی جا کر لائک کریں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویور، آج ہم بتائیں گے ڈرامہ میرے بنجو کے نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں۔ یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ذکی کو آخرکار برائی دے ہی دیتی ہیں، اسے یہی بتاتے ہیں کہ ہمیں پتا تھا لیکن ہمیں اصل مجرم کے پاس ہی جانا تھا، تو اس کی وجہ سے میں نے آپ کو گرفتار کیا ہوا تھا۔ تو یہاں پر پردیم آخرکار اپنے گناہ قبول کر ہی لیتے ہیں۔ اس کی امی کو تو یہی لگتا تھا کہ میرے بیٹے نے یہ سب کچھ نہیں کیا ہوا ہے، لیکن یہاں پر پردیم نے آخرکار اپنا جرم قبول کر ہی لیا ہے۔ تو یہاں پر دوسری طرف ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ذکی جب گھر میں آ جاتی ہیں تو وہاں پر ازمیہ اسے بتاتی ہیں کہ میں آپ سے دل سے محبت کرتا ہوں، اور آپ کی وجہ سے آج میں بالکل بھی ٹھیک ہوں، اگر آپ نہیں ہوتے تو مجھے اپنی محبت کیسے ملتی؟ آپ نے میرے شریر سے نہیں مجھ سے محبت کی ہے، اور میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی میرے ساتھ اس طرح مخلص رہے تو میں بھی اس کے ساتھ اسی طرح مخلص رہوں گی۔ یہاں پر ذکی اسے بتاتے ہیں کہ میں تو آپ کو کبھی بھی چھوڑنے کی بات ہی نہیں کرتا، اور نہ میں نے اس طرح کا کبھی سوچا ہے، لیکن مجھے بہت برا لگا اس ٹائم جو کہ میں نے اس کو دیکھا۔ یہاں پر ذکی اسے بتاتے ہیں چلو ٹھیک ہے، آخرکار گناہگار کو گناہ مل ہی چکی ہیں۔ یہاں پر پردیم کو سزائے موت دینے والے تھے، لیکن یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ازمیہ کے گھر میں یہاں پر پردیم کی امی آ ہی جاتی ہیں، اسے یہی بتاتی ہیں کہ بیٹا میرے بیٹے کو معاف کر لو، کیونکہ یہاں پر آخرکار وہ آپ کے چچیرے بھائی ہیں، یہ تو آپ کو پتہ ہے، ابھی وہ آپ کے ساتھ اس طرح غلط کرے گا یہ تو ہم لوگوں کو اندازہ نہیں ہے تھا۔ لیکن یہاں پر ازمیہ بھی اسے بتاتی ہیں کہ نہیں آنٹی، اس کی وجہ سے میری امی آج اسپتال میں اپنی موت کے بیچ میں لڑ رہی ہیں، تو کیا میں اسے کیسے معاف کر سکتی ہوں؟ تو اسے بتاتے ہیں جب یہاں پر ازمیہ کی امی کی موت ہو جاتی ہیں تو ازمیہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکتا، اور وہ یہاں پر آ ہی چکی تھی اور سب کو بتا چکی تھی کہ میں پردیم کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتی، اگر میں نے اس کو معاف کیا تو یہ اور لوگ اس سے عبرت لے کر یہ لوگ کرتے رہیں گے، لیکن میں کسی بھی حال میں پردیم کو معاف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ پردیم تو یہی سوچتا تھا کہ آخر کا یہ سب کچھ میں ازمیہ کے خان پہ ڈال دوں گا، اور وہ اسے گرفتار کر کے یہاں پر اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دے گا اور یہاں پر میری بات بھی بن جائے گی، لیکن یہاں پر کیا پتا کہ ازمیہ نے یہاں پر
اپنے محبت کو کبھی بھی ضائع ہونے نہیں دی۔ اس نے کبھی بھی یہاں پر زکی کو احساس نہیں دلایا کہ میں آپ سے محبت نہیں کرتی۔ اس نے زکی کو ہمیشہ یہی بتانے کی کوشش کی ہوئی ہے کہ زکی میں آپ سے دل سے محبت کرتی ہوں، اور اسی محبت کی وجہ سے آج یہ دونوں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو دوستو آخرکار دیکھتے ہیں کہ پردیم کو سزائے موت دے چکی ہے یا نہیں، کیونکہ یہاں پر پردیم کے والد صاحب بھی یہاں پر عزمیہ کو اور اس کے امی کو بچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن یہاں پر اس کی امی بچ نہیں جاتی، اور اس کی بھائی بھی یہاں پر پردیم کے ساتھ اس کے بہت برا سلوک کر دیتے ہیں۔ تو آخرکار ہوتا ہی کیا ہے دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہماری اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ابھی جا کر لائک کریں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویور، آج ہم بتائیں گے ڈرامہ میرے بنجو کے نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں۔ یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ زکی کو آخرکار برائی دے ہی دیتی ہیں، اسے یہی بتاتے ہیں کہ ہمیں پتا تھا لیکن ہمیں اصل مجرم کے پاس ہی جانا تھا، تو اس کی وجہ سے میں نے آپ کو گرفتار کیا ہوا تھا۔ تو یہاں پر پردیم آخرکار اپنے گناہ قبول کر ہی لیتے ہیں۔ اس کے امی کو تو یہی لگتا تھا کہ میرے بیٹے نے یہ سب کچھ نہیں کیا ہوا ہے، لیکن یہاں پر پردیم نے آخرکار اپنا جرم قبول کر ہی لیا ہے۔ تو یہاں پر دوسری طرف ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ زکی جب گھر میں آ جاتی ہیں تو وہاں پر عزمیہ اسے بتاتی ہیں کہ میں آپ سے دل سے محبت کرتا ہوں، اور آپ کی وجہ سے آج میں بالکل بھی ٹھیک ہوں۔ اگر آپ نہیں ہوتے تو مجھے اپنے محبت کیسے ملتی؟ آپ نے میرے شریر سے نہیں مجھ سے محبت کی ہے، اور میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی میرے ساتھ اس طرح مخلص رہے تو میں بھی اس کے ساتھ اسی طرح مخلص رہوں گی۔ یہاں پر زکی اسے بتاتے ہیں کہ میں تو آپ کو کبھی بھی چھوڑنے کی بات ہی نہیں کرتا، اور نہ میں نے اس طرح کا کبھی سوچا ہے، لیکن مجھے بہت برا لگا اس ٹائم جو کہ میں نے اس کو دیکھا۔ یہاں پر زکی اسے بتاتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، آخرکار گناہگار کو گناہ مل ہی چکی ہیں۔ یہاں پر پردیم کو سزائے موت دینے والے تھے، لیکن یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ عزمیہ کے گھر میں یہاں پر پردیم کی امی آ ہی جاتی ہیں، اسے یہی بتاتی ہیں کہ بیٹا میرے بیٹے کو معاف کر لو، کیونکہ یہاں پر آخرکار وہ آپ کے چچیرے بھائی ہیں، یہ تو آپ کو پتہ ہے، ابھی وہ آپ کے ساتھ اس طرح غلط کرے گا یہ تو ہم لوگوں کو اندازہ نہیں ہے تھا۔ لیکن یہاں پر عزمیہ بھی اسے بتاتی ہیں کہ نہیں آنٹی، اس کی وجہ سے میری امی آج اسپتال میں اپنی موت کے بیچ میں لڑ رہی ہیں، تو کیا میں اسے کیسے معاف کر سکتی ہوں؟ تو اسے بتاتے ہیں جب یہاں پر عزمیہ کی امی کی موت ہو جاتی ہیں تو عزمیہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکتا، اور وہ یہاں پر آ ہی چکی تھی اور سب کو بتا چکی تھی کہ میں پردیم کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتی، اگر میں نے اس کو معاف کیا تو یہ اور لوگ اس سے عبرت لے کر یہ لوگ کرتے رہیں گے، لیکن میں کسی بھی حال میں پردیم کو معاف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ پردیم تو یہی سوچتا تھا کہ آخر کا یہ سب کچھ میں عزمیہ کے خان پہ ڈال دوں گا، اور وہ اسے گرفتار کر کے یہاں پر اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دے گا اور یہاں پر میری بات بھی بن جائے گی، لیکن یہاں پر کیا پتا کہ عزمیہ نے یہاں پر اپنے محبت کو کبھی بھی ضائع ہونے نہیں دی۔ اس نے کبھی بھی یہاں پر زکی کو احساس نہیں دلایا کہ میں آپ سے محبت نہیں کرتی۔ اس نے زکی کو ہمیشہ یہی بتانے کی کوشش کی ہوئی ہے کہ زکی میں آپ سے دل سے محبت کرتی ہوں، اور اسی محبت کی وجہ سے آج یہ دونوں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو دوستو آخرکار دیکھتے ہیں کہ پردیم کو سزائے موت دے چکی ہے یا نہیں، کیونکہ یہاں پر پردیم کے والد صاحب بھی یہاں پر عزمیہ کو اور اس کے امی کو بچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن یہاں پر اس کی امی بچ نہیں جاتی، اور اس کی بھائی بھی یہاں پر پردیم کے ساتھ اس کے بہت برا سلوک کر دیتے ہیں۔ تو آخرکار ہوتا ہی کیا ہے دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہماری اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ابھی جا کر لائک کریں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویور، آج ہم بتائیں گے ڈرامہ میرے بنجو کے نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں۔ یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ زکی کو آخرکار برائی دے ہی دیتی ہیں، اسے یہی بتاتے ہیں کہ ہمیں پتا تھا لیکن ہمیں اصل مجرم کے پاس ہی جانا تھا، تو اس کی وجہ سے میں نے آپ کو گرفتار کیا ہوا تھا۔ تو یہاں پر پردیم آخرکار اپنے گناہ قبول کر ہی لیتے ہیں۔ اس کے امی کو تو یہی لگتا تھا کہ میرے بیٹے نے یہ سب کچھ نہیں کیا ہوا ہے، لیکن یہاں پر پردیم نے آخرکار اپنا جرم قبول کر ہی لیا ہے۔ تو یہاں پر دوسری طرف ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ زکی جب گھر میں آ جاتی ہیں تو وہاں پر عزمیہ اسے بتاتی ہیں کہ میں آپ سے دل سے محبت کرتا ہوں، اور آپ کی وجہ سے آج میں بالکل بھی ٹھیک ہوں۔ اگر آپ نہیں ہوتے تو مجھے اپنے محبت کیسے ملتی؟ آپ نے میرے شریر سے نہیں مجھ سے محبت کی ہے،
اور میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی میرے ساتھ اس طرح مخلص رہے تو میں بھی اس کے ساتھ اسی طرح مخلص رہوں گی۔ یہاں پر ذکی اسے بتاتے ہیں کہ میں تو آپ کو کبھی بھی چھوڑنے کی بات ہی نہیں کرتا اور نہ میں نے اس طرح کا کبھی سوچا ہے، لیکن مجھے بہت برا لگا اس ٹائم جو کہ میں نے اس کو دیکھا۔ یہاں پر ذکی اسے بتاتے ہیں چلو ٹھیک ہے، آخرکار گناہگار کو گناہ مل ہی چکی ہیں۔ یہاں پر پردیم کو سزائے موت دینے والے تھے، لیکن یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ازمیہ کے گھر میں یہاں پر پردیم کی امی آ ہی جاتی ہیں، اسے یہی بتاتی ہیں کہ بیٹا میرے بیٹے کو معاف کر لو، کیونکہ یہاں پر آخرکار وہ آپ کے چچیرے بھائی ہیں، یہ تو آپ کو پتہ ہے، ابھی وہ آپ کے ساتھ اس طرح غلط کرے گا یہ تو ہم لوگوں کو اندازہ نہیں ہے تھا۔ لیکن یہاں پر ازمیہ بھی اسے بتاتی ہیں کہ نہیں آنٹی، اس کی وجہ سے میری امی آج اسپتال میں اپنے موت کے بیچ میں لڑ رہی ہیں، تو کیا میں اسے کیسے معاف کر سکتی ہوں؟ تو اسے بتاتے ہیں جب یہاں پر ازمیہ کی امی کی موت ہو جاتی ہیں تو ازمیہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکتا، اور وہ یہاں پر آ ہی چکی تھی اور سب کو بتا چکی تھی کہ میں پردیم کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتی، اگر میں نے اس کو معاف کیا تو یہ اور لوگ اس سے عبرت لے کر یہ لوگ کرتے رہیں گے، لیکن میں کسی بھی حال میں پردیم کو معاف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ پردیم تو یہی سوچتا تھا کہ آخر کا یہ سب کچھ میں ازمیہ کے خان پہ ڈال دوں گا اور وہ اسے گرفتار کر کے یہاں پر اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دے گا اور یہاں پر میری بات بھی بن جائے گی، لیکن یہاں پر کیا پتا کہ ازمیہ نے یہاں پر اپنے محبت کو کبھی بھی ضائع ہونے نہیں دی، اس نے کبھی بھی یہاں پر ذکی کو احساس نہیں دلایا کہ میں آپ سے محبت نہیں کرتی، اس نے ذکی کو ہمیشہ یہی بتانے کی کوشش کی ہوئی ہے کہ ذکی میں آپ سے دل سے محبت کرتی ہوں، اور اسی محبت کی وجہ سے آج یہ دونوں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو دوستو آخرکار دیکھتے ہیں کہ پردیم کو سزائے موت دے چکی ہے یا نہیں، کیونکہ یہاں پر پردیم کے والد صاحب بھی یہاں پر ازمیہ کو اور اس کے امی کو بچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن یہاں پر اس کی امی بچ نہیں جاتی اور اس کی بھائی بھی یہاں پر پردیم کے ساتھ اس کے بہت برا سلوک کر دیتے ہیں۔ تو آخرکار ہوتا ہی کیا ہے دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہماری اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ابھی جا کر لائک کریں اور ساتھ میں بیل آئکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اوکے۔